أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر وأتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we were in the second part of second group of verses, that is 8 to 18. اور پہلے گروپ میں ایک پیشن گوئی سے بات شروع ہوئی تھی جس سے آخرت کو ثابت کرنا مقصد تھا. اس میں بڑے خوبصورت انداز میں دیگر مکی صورتوں میں بھی یہ ہے. تو یہ پہلی 8ویں آیت ہم پوری مکمل کر لیے تھے. 9 میں ہمارا تھوڑی سی سوئی ایک جگہ اٹک گئی تھی. آج اس کو کمپلیٹ کریں گے. وہ ہمارا اس کو پھر ایک بار ریوائز کرو جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول یسیرو فی الارض. اچھا پر یہاں تک لیں گے، پھر یہاں سے ایک تعجبیہ یا سوالیہ انشائیہ جملہ ہے جس میں آوا لم کیا نہیں سوال ہو گیا، لم نہیں کے لیے آ گیا. یسیرو میں فعل اور فاعل ہے، یا را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا اور واو لف جو ہے لائک نون ڈراپ ہوا ہوا ہے وہ اس کے فائل ہیں جو کہ ریفر کر رہے ہیں ان کو جو کثیر من الناس لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے. اور تم تھوڑا سا جملہ بولنا بھول جاتے ہیں. بولا میں نے انشائیہ تعجبیہ یا سوالیہ بولا ہے سر میں نے. اور پھر اس کے ساتھ اور بھی کچھ بولنا ہے. جواب فیلیا وہ اچھا جب سیرو پہ لم یا سیرو پہ آئیں گے تو فیلیا خبریہ جملہ ہے کیا؟ اس کے اندر یہ ایک تعجب والی بات ہے. کیا وہ دل کی آنکھوں سے اپنی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جب سفر کرتے ہیں؟ اب وہ دیکھنا کیا ہے؟ ایک ظاہری آنکھ ہوتی ہے، ایک سمجھنے والی آنکھ ہوتی ہے. تو یہ صرف سیر سپاٹے کے لیے اگر سفر کیا جائے تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے کہ ریکریشن کے. بلکہ اگر سبق سیکھنے کے لیے، چیزوں کو اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اگر سفر کیا جائے تو اس میں یقیناً فائدے ہیں. تو یہ سفر، اور پھر یہ جو مشرقین مکہ تھا ان کے مین پروفیشن تجارت ہی تھی، جس سے دور دور ممالک کو جاتے تھے. راستے میں بہت سی صورتوں میں آپ پڑھ کے ہیں، ان کو پرانے کھنڈرات بھی ملتے تھے. اس سے سبق سیکھنے کے لیے کیا وہ نہیں چلیے پھر اس کے بعد آگے چلیے جلدی. یہ سب کر لیے تھے جی سر. فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. تو اگر وہ زمین میں غور کرتے دیکھتے تو وہ دیکھتے، تو فینظرو جو ہے یہ پھر یہاں سے فعلیہ خبریہ جملہ ہے. فا حرف عطف ہے، ینظرو میں فعل اور فاعل ہے، نظرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی دل کی آنکھ سے دیکھنا، سمجھنا، اس کا احساس کرنا. اور یا اور واو نون جو بھی ہیں ان کے فائل ہیں جو اگین انہی لوگوں پہ جا رہے ہیں
कसीरा मिनन्नास पे। और फिर क्या देखते, तो ये अब ये जो पूरा स्लॉट है कैफा कान आखिबतुल लजीना मिन क़ब्लिहिम, इसको हम मफूल बिही की जगह लेंगे जो वो देखते। फिर जब हम उसको खोलेंगे तो कैफा जो है और आगे काना का जुमला आ रहा है, तो कैफा को हम लेंगे काना की खबर मुकद्दम। पहले खबर लेते हैं या लेकिन पहले आ रहा है ना, तो मुझे इसलिए मुझे बताना पड़ गया, वरना आगे आखिबतुल लजीना जो है वो पूरा मिन क़ब्लिहिम पूरा ही स्लॉट लेंगे, उसको हम इसके इस्म की जगह लेंगे, या सिर्फ आखिबतुल को भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो सब कनेक्ट हो रहा है इसलिए मैं साथ में भी ले ले लेती हूँ। बिल्कुल सही। चलिए फिर उसकी खबर वो खबर जो है मुकद्दम। वो मुकद्दम है, कैफा कैसा हुआ एक उनका बात अंजाम। हमेशा याद रखिए, जब भी काना का, इन्ना का, हलैसा का जुमला है तो सबसे पहले उसका यस इस्म मालूम कर ले, फिर खबर मालूम कर ले, तो उससे फहम आसान हो जाएगा। यस सर। हम्म, तो वो कह रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर वो देखते तो वो देखते समझ आता उनको कि क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जो उनसे पहले थे। तो हम्म, फिर इसको भी खोलूं सर, अब क्या आखिबतुल लजीना मजाफ मजाफ इलैह है, फिर अल्लजीना इसमें मौसूल है, उसका सिला मिन क़ब्लिहिम है, हम्म, यानी जो लोग उनसे पहले गुजर गए, यानी जो कि अब आगे उनकी लोगों की मजीद वो आ रही है, सिफत आ रही है या कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, कानू किसका अशद्दा मिनहुम किसका कुव्वा, किसका कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है? अल्लजीना मिन क़ब्लिहिम का। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक दो तीन। तो अब ये पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था ये? कानू अशद्दा मिनहुम कुव्वतन, वेरी गुड। यानी काना का जुमला है जिसमें वाव अलिफ जो है वो फिर अल्लजीना मिन क़ब्लिहिम जो इस्म है वो उसको रेफर कर रहा है, वाव अलिफ जो है काना का इस्म है और वो रेफर कर रहा है अल्लजीना मिन क़ब्लिहिम। और जो काना की खबर है वो अशद्दा मिनहुम कुव्वतन, पूरे स्लॉट को हम खबर की जगह ले लेंगे। हम्म, और फिर जब खबर को खोलेंगे तो अशद्दा जो है वो खबर है, और फिर मिनहुम जार मजरूर मुतालिक हिडन फेल इन अशद्दा, और फिर कुव्वतन जो है वो तमीज है कि किस चीज में बहुत ज्यादा शदीद थे वो। तो हम्म, कुव्वत में वो बहुत ज्यादा थे, यानी जो इन लोगों को बताया जा रहा है मुशरिकीन मक्का को, और वो जो लोगों में से बहुत सारे जो लोग थे उनको, कि जो तुमसे पहले गुजर गए वो तो बहुत ज्यादा कुव्वत में, मिन हुम की जमीर जारी है मुशरिकीन मक्का या ले- कसीर मिनन नास पे, नहीं, कसीरा मेरा नाश नहीं जा रही है, मुशरिकीन है। मुशरिकीन मक्का पे जा रही है कि उनसे पहले जो गुजरे वो तो कुव्वत में भी उनसे बहुत ज्यादा थे। कौन थे एक ये? हो गया कैरेक्टरिस्टिक नंबर वन, कौन थे ये? ये आद समूद। वेरी गुड। खास तौर से वो नूह अलैहिस्सलाम के बाद, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र ही खुद 950 साल थी, उम्र में भी बड़े थे। और फिर उसके बाद उनकी जो नस्ल आई वो ताकत इतनी थी, उसका हम दूसरे एराफ में और दूसरी सूरतों में पढ़ के आए हैं कि एक आदमी कोई बड़ी चट्टान भी उठा लेता था। और फिर अकल में और जहानत में भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन सिर्फ दुनियावी मामले में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक उन मुशरिकीन को पिछली कौमों से जिनके खंडरात ये देखते हैं उससे वाकिफ कराया गया कि वो तुमसे कुव्वत में अशद कंपैरेटिव डिग्री है, उनको उन लोगों से, आदो समूद से कंपेयर किया जा रहा है। उनके मुकाबले में तो तुम्हारी कोई ताकत ही नहीं है, तुम एक नॉर्मल ताकत के इंसान हो। है ना, बनी इसराइल के बाद बनी इसराइल से ही जितने लोग आए वो सब नॉर्मल ताकत के थे, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पिछली कौमों को दी थी। चलिए, एक कैरेक्टर्स हुआ। दूसरा, व असारुल अर्दा, हम्म, यहाँ पे दूसरा हो गया वाव हरफे अत्फ हो गया, असारुल अर्दा जो है ये एक फेलिया खबरिया जुमला है जिसमें असारू जो है वो फेल और फाइल है, सारा इसका रूट वर्ड है, वो जोता और जो जमीन को उलट पुलट कर देना,
زمین میں سے چشمے نکالنا، زمین کو زرخیز بنانا، زمین سے پیداوار نکالنا، بہت سارے معنی آ جاتے ہیں۔ نباتات اور توڑنے کے معنی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ زمین میں سے، اور ان کے پاس بنجر زمین تھی، انہوں نے ایک وہاں پر نہ چشمہ نکالا، نہ وہ قدرت سے زمزم ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی وجہ سے وہ آیا تھا، لیکن وہ تو زمین میں سے چشمے نکالتے تھے، پانی نکالتے تھے، زمین میں کاشت کرتے تھے، اس کو زرخیز بناتے تھے۔ عقل کی بات تھی، یہ بہت عقل مند ہے، کوئی مینٹلی ڈسٹارڈیڈ قوم نہیں تھی، عقل بہت تھی، لیکن جو آخرت والی بات ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بس دنیاوی زندگی ہے، اسے انجوائے کرنا ہے، بڑے بڑے محل بنانا ہے، رہنا ہے، لیکن کتنے دن اس محل میں رہیں گے یہ ان کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ مرنا ہے، وہ تو خود جانتے تھے مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھیں گے، اعمال دنیا پرستی میں گزاری یا اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کے حکم کو۔ چلیے اور پھر تیسرے کیریکٹرسٹک و امروہا، اور واو حرف عطف ہو گیا، امروہا جو ہے پھر ایک فعل یا خبریہ جملہ ہے جس میں فعل، فاعل اور مفعول بھی ہے۔ امارا اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے وہ آباد کیا، اور پھر اس میں واو الف جو ہے وہ فائل ہیں جو ریفر کر رہے ہیں الذین من قبلہم کو، اور پھر ہا جو ہے وہ مفعول بھی ہے جو کہ زمین ارض پہ جا رہا ہے کہ اور آباد کیا اس کو، یعنی زمین کو آباد کرتے تھے یا انہوں نے کیا آباد زمین کو۔ بعض مترجمین نے امروہا کے معنی زمین میں پاپولیٹ کرنا یا آباد کرنے کے بھی لیا ہے، بعض نے عمر بھی لیا ہے کہ وہ صرف زمین میں کاشت کرنے کے لیے ہی مشہور نہیں تھے، بلکہ ان کی عمریں، ان کی آبادی دونوں معنی نکلتے ہیں، بہت زیادہ تھی کس کے مقابلے میں، بلکہ بس صرف یہی اشد منہم قوتوں و آثار الارض و امروہا، آباد میں بھی زیادہ تھے، عمروں میں بھی زیادہ تھے، زمین کو زرخیز بنانے میں بھی بہت انہوں نے کام کیا، قوت سے بلڈنگیں بناتے تھے، پتھروں کو تراش کے گھر بناتے تھے سالے، اور سمود جو تھے وہ بلندیوں پہ گھر بناتے تھے۔ یہاں آ کے ہماری سوئی اٹک گئی تھی اتنے ٹکڑے پہ، جس میں فاطمہ، تم اور بہت سے لوگ پریشان تھے، تو وہ سمندر میں تھوڑا اتارنے کے لیے ہم چلے گئے تھے، وہ غلطی ہماری بھی ہے۔ اب سمپل تفسیر کر لیتے ہیں جو آپ کو اس میں سوئمنگ پول میں گرنے کی عادت ہے، اس طرح سے اس کو کر لیں گے بالکل، تو یہ آسان ہو جائے گی۔ چلیے تو اب یہاں پر اکثرا آیا جو ہم نے کیا تھا، جو ہمیں سمجھ آیا تھا سر، وہ یہ تھا اکثرا مما امروہا کو ہم نے ایسے کیا تھا، اکثرا کو یعنی زیادہ، اس سے زیادہ، تو اس کو کمپیر مفعول مطلق لیا۔ جیسا اشدہ ہے ویسی اکثر جی، اکثرا مطلب بہت زیادہ، تو اس کو مفعول مطلق لیا، اور مما کانٹریکشن، اور امروہا کو فعل، فاعل اور مفعول بھی لیا، یعنی اس سے زیادہ جو یہ اس میں جو امروہا ہے اس کا جو فاعل ہے اس کو ہم نے مشرکین مکہ لیا، اور یہ یعنی جو انہوں نے جو بھی کچھ کیا کام اگر تھوڑا بہت بھی، تو وہ اس سے بہت زیادہ انہوں نے آباد کیا زمین کام کو۔ کہاں سے ہمارا کام کہاں سے آ گیا؟ نہیں، زمین کو جو امروہا جو آباد کیا، اگر وہ ایک عمر بہت اچھا کام تم نے کیا ہے، یہ ہا کی ضمیر عرض کی طرف جا رہی ہے، یہ جی تم نے آیا۔ اب دوسرا ہمارو ہا کی ضمیر کی در جا رہی ہے، اگر ضمائر کو ہم سمجھ لیے تو قرآن ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ کمپیریزن ہو رہا ہے، اکثر مما امروہا،
آبادی میں بھی زیادہ تھے، کمپیریزن ہو رہا ہے، یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سر یہ بھی زمین پر ہی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے زمین کو جتنا آباد کیا تھا وہ بہت زیادہ تھا اس سے جو ان مشرکین مکہ نے زمین کو آباد یہ کیا. ہا کی ضمیر اس قوم کی طرف جا رہی ہے جو مشرکین مکہ تھا، ان سے زیادہ ان کی آبادی بھی تھی، ان کی عمریں بھی تھی. تو یہ پورے کیریکٹرسٹکس ہو گئے، 2 3 4 سب میں کمپیریزن ہے. اشدہ کے ساتھ ایک ہے، اکثرا کے ساتھ یہ ہے. وہ کس کے کیریکٹرسٹکس ہیں؟ الذین من قبلہم، کہ پہلی چیز تو وہ کانوا اشد منہم قوتوں، ان کو اس پچھلی قوموں سے ان کی قوت جو طاقت تھی اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اور پھر ان کی جو عقل مندی تھی، زمین سے چشمے نکالتے تھے، زراعت کرتے تھے، اور ان کی جو آبادی تھی، یہ پھر زمین کو جو انہوں نے بسایا تھا، یہ سب کے بعد وہ اکثر مما امروہا، اور ان کی آبادی بھی ان سے زیادہ تھی. کن سے زیادہ تھی؟ سر تھوڑا سا یہاں پھر گڑبڑ ہو رہی ہے سر. نہیں. امروہا میں جو امرو کا جو فائل ہے وہ ہم، مشرکین مکہ ہے کہ جو نہیں. انہوں نے آباد کیا زمین کو. ہم، سر ورنہ پھر کس طرح سینس بن رہا ہے کہ امروہا میں پھر اب جو دوسرا امرو ہے اس کا فائل کون ہے پھر؟ وہ پچھلی قوم نے تو ان کو نہیں آباد کیا نا، تو انہوں نے جتنا زمین کو آباد کیا اکثر اس سے بہت زیادہ ان لوگوں نے جو ان کو اکثرا پہلے. امروہا، وہ ان سے آبادی میں یا عمروں میں بہت زیادہ تھے. مما ہے کنٹریکشن، یہ ان سے زیادہ تھے. ایک صرف کمپیریزن ہو رہا ہے ان کی صفات کے ساتھ کہ یہ سارے کے سارے یہ 4 خصوصیات رکھتے تھے. سر تو اب یہ دوسرے امرو کا کون ہے فائل؟ ہاں جو ہے کدھر جا رہا ہے آپ بتائیے سر. امرو سر کا فائل ہاں تو تو وہی آپ لوگ، وہی ہاں تو آپ نے الذین کہا من کہ قبلہم. ہاں کو تو آپ نے کہا کہ قوم کی طرف جا رہی یعنی مشرکین مفعول، مکہ کی قوم. تو ہاں امرو مفعول ہو کا گیا. فائل کون ہے؟ کون ہے آپ ہی بتائیے. کانوں کا وہ نون کون ہے بتائیے. واو الف کون ہے کانوں کا؟ سر جو شروع کانو میں کا ہے جو نا اسم کانو واو اشد من. الف ہے وہ تو الذین من قبلہم پھر ہے. یہ امروہ کا فائل کون ہوگا؟ الذین من قبلہم وہی لوگ ہیں. امروہ کی ضمیر البتہ یہاں پر زمین کی طرف نہیں جا رہی ہے، بلکہ وہ ضمیر جا رہی ہے وہ مشرکین مکہ کی. ان سے آبادی میں بھی زیادہ تھے، ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، ان کو زیادہ جینے کا موقع بھی ملا. اور پھر اس کے بعد کیا آیا، ان کا کیا حال ہوا، اس کی تفصیل ہے. یہاں تک تو سارے کیریکٹرسٹکس ہیں صرف کہ ان کو دیکھو، ان کے کنڈرات کو دیکھو، ان کا انجام کیا ہوا ان لوگوں کا. اور یہ 4 کیریکٹرسٹکس ان میں تھے. یہ کمپیریزن ہے، ان لوگوں کی عمریں ان سے زیادہ تھی یا ان کی آبادی ان سے یعنی مشرکین مکہ سے. یا اشد منہم بھی مشرکین مکہ ہے. ٹھیک ہے یہاں تک؟ سر وہ اشدہ منہم میں جو ہم ہے وہ مشرکین مکہ ہیں. ہاں اشدہ کے تو وہ ہیں جو من قبلہم تھا. سر ابھی بھی سوری میرے تو عقل جمیل میں یہ نہیں آ رہا ہے امروہا کا دوسرا والا. سر اس کا فاعل امروہا کا وہی لوگ ہیں جن کے کیریکٹرسٹکس بتائے جا رہے ہیں. جو کانا کے واو الف کا اسم ہے وہی اس کا اسم ہے
کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ، یہ ڈائریکٹ خطاب نہیں ہے بلکہ وہ لوگ ان سے آبادی میں بھی زیادہ تھے، عمر میں بھی زیادہ تھے. ہاں یہاں پر شاید پہلا والا اگر آباد کو لے لیں اور اس کو ہم اس کو لے لیں آبادی میں لے لیں تو پھر ٹھیک ہے سر. وہی بالکل وہی ہے کہ وہی ایک فعل چل رہا ہے الذین من قبلہم کے، اور یہ جو ہے سارے زمین میں وہ امروہا، وہی لوگ عمر میں زیادہ تھے. اور پھر امروہا کی ضمیر جاری ہے مشرکین مکہ ان کی طرف. اب ان کے پاس کیا ہوا، کیا آیا، وہ دوسری آیت میں، یہاں سے ایزی ہے، آپ آگے کر سکتے ہیں. کیا سر ہوا؟ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو ان کو پہلے لیں گے یا میں پڑھوں آگے؟ کون ہے؟ نہیں، فاطمہ اور شازیہ. شازیہ بولو کیا ہے. سر تھوڑا سا کنفیوژن ہے، تو سر یہ امروہا کا صرف اگر آپ ایک دفعہ ترجمہ کر دیں گے ود لائک ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے فائل کے ساتھ، تو شاید سمجھ آ جائے کہ سر انہوں نے آباد کیا یا وہ عمر میں زیادہ تھے ان سے، یعنی مشرکین مکہ سے. تو جی سر جو پچھلا والا امروہا ہے اس کو کہیں گے انہوں نے آباد کیا اس کو، یعنی اس زمین کو جہاں وہ خود رہتے تھے. آثار الارض ہو امروہا، اس کی کاشت بھی کی اور اس کو آباد بھی کیا. اس اس میں زمین کو، ہا کی زمین جا رہی ہے انہی کی زمین کی طرف. ضمیر کی طرف، ہا اور کی ضمیر یہاں جاتی ہے عرض کی طرف. جی سر جہاں وہ جس بھی عرض پہ وہ رہتے تھے اور پھر جس کو اکثرا کا جو اشارہ ہے وہی لوگ ہیں اکثرا جو جی الذین من قبلہم ٹھیک، اور عمریں بھی ان مما کی بڑی تھی. امروہا، ان کی عمریں بھی ان سے بڑی تھی. اس ٹھیک ہے سر، یعنی دونوں امرو کے مطلب ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. نہیں، مطلب تو وہی ہے، لیکن ٹھیک. یہاں پر ہا کی ضمیر جا رہی ہے مشرقین مکہ کو، یہاں جی پر ہا کی ضمیر جا رہی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. اور کیا ہے فاطمہ بولیے. سر اسی جگہ میں کنفیوژن ہے کہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں پہلے اوپر جو الذین من قبلہم ہیں ان کے کریکٹرسٹکس ہیں. تو سر جو پہلا امرو ہے کہ وہ زیادہ تھے آبادی میں اس میں، تو پہلے والے امرو کا جو فائل ہے وہ الذین من قبلہم ہے. ہاں کی ضمیر جا رہی ہے زمین یا ارض کی طرف. ویری گڈ. تو سر جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کو، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو دوسرے میں صرف فائل نہیں چینج ہونا چاہیے امروہا کا، کہ فائل اب اس میں فائل ہم کر دیں وہ جو کافر ہے یا مشرکین مکہ ہے، اور ہاں کو وہی زمین پہ طرف ہی جائے. سر میں سمجھ میں شاید یہ کنفیوژن ہے کہ صرف فائل ڈیفرنٹ ہے، کہ وہ آباد کیا اس کو زیادہ اس سے جنہوں نے وہ آباد کیا اس کو. تو تو اس کوئی پر جو دوسرا امروہا جی سر کہ نہیں، فائل آپ چینج کریں اس میں. نہیں، بڑا کنفیوز آپ لوگوں کو جی ہو رہا سر کنفیوز ہو گئے تھوڑا. نہیں. بات کس کی چل رہی ہے؟ جی الذین من قبلہم کی. بس انہیں کی چل رہی ہے. ان کے 4 کیریکٹرسٹکس جی بتائے جی گئے. سر. جی سر. اب اس میں سے 3 تو بالکل کلیئر ہیں کہ وہ جی زمین کو نہ صرف کاشت کرتے تھے بلکہ ان کو زیادہ عرصے تک بیجیے یا پھر اس کو آباد بھی کیا، ان کی آبادی زیادہ تھی. یہاں تک 3 تو بالکل کلیئر ہو گئے کیریکٹر. جی سر. اب اس کے بعد ان کو پھر مشرکین مکہ سے کمپیئر کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ان میں سے، معنی کس میں سے، وہی الذین من قبلہم مما امروہا، ان سے زیادہ تھے عمر میں. ان سے کیا ہے، یہ قوم کی طرف ہے، وہ مشرکین مکہ کی قوم سے جی زیادہ تھے جی سر. عمر میں اور آبادی میں. یہ صرف 4 کیریکٹرسٹکس الذین من قبلہم کے ہیں. جی سر اب ٹھیک ہے سر. مطلب سر وہی جو شازیہ کہہ رہی ہے کہ اگر پہلا امرو ہے تو وہ آباد کرنے میں لیں گے، دوسرا امرو جو ہے وہ ان کی عمروں میں لیں گے، تو سر پھر وہ کلیئر ہو جاتی ہے ہماری. سر آبادی جی میں سر. بھی لے سکتے ہیں. وہاں پر کیوں جی آبادی کیوں نہیں؟ ان کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی، یہ تو چند تھے، ان کے مقابلے میں بہت کم تھے یہ بھی مشرکین مکہ.
لیکن ان جی کے ابا بھی بڑے زمین کے حصے میں آباد تھے، عقل بھی بہت زیادہ تھی، معماری کی بھی صلاحیت تھی، کاشت میں بھی ماہر تھے، زراعت میں بھی ماہر تھے۔ تو سر ہم ان کو جب معنی لیں گے تو ہم پہلا اگر کرتے ہیں اوپر سے وَأَمَرُوهَا، وہ آباد کیا اس کو، یعنی کہ زمین کو، ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے۔ اکثرا اس سے زیادہ، مما اس سے جو، امروہا، تو سر پھر اس میں پھر اس کو مطلب کیا لیں گے اس کا کہ they were جتنا more in age or in number from them، ٹھیک ہے سر، ان سے جی، عمروں میں یا اور آبادی نمبر، میں بہت زیادہ تھے وہ لوگ۔ بالکل کلیئر جی 4 ٹھیک ہے سر، کیریکٹر الذین من قبلہم میں۔ چلو جی پھر سر، اس کے بعد کا یہ تو جزاک اللہ پتہ کیا تھا، سارا ہمارا ایک پیریڈ اس میں چل گیا بس یہ جلدی سے کر دیتی ہوں۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، واو حرف عطف ہو گیا، جاءتہم میں کوئی یہاں جلدی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا ہمارے کو کہیں فیل، بھاگ کے جانا نہیں ہے، سمجھ کے کرو آرام سے، دوسروں کو بھی سمجھنے دو۔ اچھا یہاں سے فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، واو حرف عطف ہو گیا، جاءتہم میں فعل، فاعل اور مفعول بھی آ گیا، جاء جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے وہ آیا، اور تا جو ہے وہ فاعل کے لیے آ رہا ہے، جو کہ ابھی ہم اس کو ہیا لیں گے، اور ہم جو ہے وہ مفعول بھی ہے جو کہ الذین من قبلہم پہ جا رہے ہیں، ہوں، اور جو مفعول بھی جو ہیں وہ مقدم آ گئے کیونکہ فائل آگے آ رہے ہیں، رسولہم جو کہ مضاف الیہ ہے، یعنی ان کے رسول کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبیناتی بھی حرف جار ہو گیا، اور البینات جو ہے وہ مجرور ہو گیا، تو یہ جار مجرور متعلق جاءتہم ہو گیا۔ تو یہاں اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اتنے جتنے بھی طاقتور سب کچھ تھے، ان میں بھی آئے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، بس لیکن تو پھر یہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کا انکار نہیں کیا۔ کیا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ اتنے ٹکڑے میں پوری ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا یا کیا کیا، بلکہ ایک الگ انداز میں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان پہ جو کچھ بھی ہوا وہ کیوں ہوا۔ یعنی جب جیسا ان مشرکین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا، اسی طرح ہر قوم میں انبیاء ہے، جو لوگ ان کی بات مانے وہ کامیاب ہوئے، اور وہ جو بات نہیں مانے ہے نا، ان کا کیا حل ہوا، وہ ایک پورے کا پورا اس میں۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ رسول آنے کے بعد کیا ہوا، بلکہ ان کے اوپر کیا ہوا، عذاب آیا، تو کس انداز میں بیان ہو رہا ہے۔ ان کا عاقبت الذین من قبلہم جو ہے وہ بیان یہاں پہ ہاں، نہیں کیا کھل کے، لیکن خود سمجھنے والی بات ہے بالکل کہ ان کے جب اگر وہ کھنڈرات دیکھیں تو وہ خود ہی سمجھ جائیں کہ ان کا انجام کیا ہوا، اگر وہ دل کی آنکھوں سے دیکھیں اس کو۔ تو پھر فما کان اللہ لیظلمہم، یہاں تک لے لیتی ہوں کہ فا جو ہے وہ حرف عطف ہو گیا، ما نہیں کے لیے آیا ہے، کانا کا جملہ ہے، کانا کا اسم اللہ ہے، اور جو خبر ہے وہ ہے لی یظلمہم، تو لی یظلمہم جو ہے وہ ہے فعل، فاعل اور مفعول بھی، ظلمہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یا اس کے فائل ہیں جو اللہ کو ریفر کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ مفعول بھی ہیں جو الذین من قبلہم پہ جا رہے ہیں۔ اور پھر وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وَلَٰكِن جو ہے وہ ہو گیا حرف انتقال، واو حرف عطف ہو گیا، اور لیکن حرف انتقال کے، لیکن کانو انفسہم یظلمون، کانا کا جملہ ہے، واو الف اس کے اسم ہے، وہ اگین الذین من قبلہم پہ جا رہے ہیں، اور جو خبر ہے وہ ہے انفسہم یظلمون، انفسہم جو ہے وہ مضاف الیہ مل کے یظلمون کا مفعول بھی مقدم بن رہا ہے،
اور یظلمون میں فعل اور فائل ہے، ظلمہ روٹ ورڈ ہے، یا اور واو نون اس کے فائل کو ریفر کر رہے ہیں جو اگین الذین من قبلہم پہ، کہ ان کے پاس تو رسول آئے تھے، تو اللہ نے تو ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ان کے اوپر کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے درمیان رسول بھیجے، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن دوسری صورتوں میں ہم قصص میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آیا، اور پھر سمود کے اوپر مختلف قوموں پہ مختلف عذاب آئے، بالکل مختلف واضح ہم نے سورہ قصص میں بالکل پڑھا، بہت ابھی جگہ اور قصص عنکبوت میں میں بھی بھی پڑھا۔ پڑھا ہے، عراق میں بھی پڑھا ہے، ہود میں بھی پڑھا ہے، سب میں کہ ان قوموں کا خیال ہوا قصص میں۔ تب یہ جو کچھ بھی ہوا ان کے لیے وہ اللہ نے نہیں کیا ان کے ساتھ، اللہ ظلم نہیں کرتے کسی پہ، لیکن انہوں نے خود اپنی نفسوں پہ ظلم کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں اب بالکل کلیئر ہوگی یہ آیت۔ جی سر الحمدللہ۔ ابھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ تھوڑا ٹیڑھی ایک آدھ جگہ آ کے تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہی تھی، لیکن اس کو 4 characteristics آف دا پریویس نیشنز جو ہر لحاظ سے عقل مند بھی تھے، سب تھے، لیکن آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، دنیا کی زندگی اللہ نے کیوں دی ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، انبیاء کو کیوں بھیجا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، بس وہ اپنی عقل سے دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ یہی حال دولت کا ہے، شہرت کا ہے، جب کسی کو مل جاتی ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اس سے ہمیشہ بہرحال اللہ دے تو اس کا شکر ادا کرتے رہے، نہ دے تو بھی شکر ادا کرتے رہے۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا؟ بالکل سر، اور وہ مشرقین مکہ کے ساتھ ساتھ آج تک کے لیے بھی اور بس بس قیامت تک کے لیے بھی ہاں، سبھی کے سب لیے کے یہ لیے ہے۔ ہے یہ کہ آخرت کا اگر تصور ہوگا تو دنیا سمجھ جائے گی، پھر کوئی کسی کی اس کی ٹوپی اس کے سر نہیں رکھے گا، کوئی بیماری کوئی چیز نہیں رکھے گا۔ چلیے پھر ایک تھوڑا سا ایک آخری آیت ہے جس میں تھوڑی اور گڑبڑ ہے، اس کے بعد تو پھر آپ فٹافٹ کرتے چلے جائیں گے۔ نیکسٹ کون ہے؟ تب میں پڑھوں یا آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم کان عاقبۃ الذین اسوا السوء، یہاں تک لیں گے۔ ثم جو ایک عطف ہے، یہ ایک کانا کا اسمیہ جملہ ہے، اور کانا کا اسم جو ہے مؤخر ہے وہ سوا ہے۔ خالص ہوا ہے؟ سر وہ پھر اس کی تفسیر بھی ہو جائے گی، ان کذب بھی آیات اللہ، کہ بہت ہی برا کیا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ صحیح نہیں کہہ رہی سر؟ نہیں، ذرا پہلے تو آپ جملے کے انالیسس کر لیجئے، وہ اس سے تعلق ضرور ہے پچھلی آیت سے۔ کانا کا ہم ایک جملہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا جی سر۔ اسم اور خبر ہم دیکھیں گے، تو سر پہلے اسم کو تلاش کر لیجئے۔ سوا تو اس کا اسم کانا ہو گیا، خالی وہ سوا ہے یا اساؤ ہے، یا یہ پورا ٹکڑا اس کا اسم الذین الذین، اچھا اساؤ۔ سر، صحیح، پھر میں غلط اس کو کر رہی تھی سر۔ اب یہ پورا ٹکڑا جو ہے یہ چیز ان کے انجام کی ہوئی۔ الذین اس میں موصول ہے، یہ اس کا صلہ ہے، آسا سوا صحیح ہے برائی کا برا، جو برائی صحیح کا یہ فریز لیول پہ ہے، برا کرنے کا برا عاقبت الانجام۔ صحیح، تو پھر یہ خبر مقدم ہو گئی، خبر مقدم ہو گئی، اور پھر اور پھر اس کو الذین آساؤ سوء، وہ لوگ جو برائی یہ کو کیے یا برائی
जिन्होंने बुरे برے काम किए برے کام बहुत کیے ही बुरा برا हुआ انجام ہوا जी बहुत ही बुरा हुआ بہت ہی برا ہوا. تو اب ہم یہی کر رہے ہیں کہ جب بھی کانا کا انا کا کوئی جملہ آ جائے تو اس سے ہم پہلے اس کا اسم اور خبر کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا، سمجھنے میں آسانی ہوگی، بجائے ہر لفظ جو پہلے آیا اس کو کرنے کی بجائے. जी सर چلیے اب یہی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو برائی کیے برا، जी برائی کیے برا، عاقبت خبر ہے انجام ہوا، जी सर انجام ہوا کانا کا جملہ ہے. وہ لوگ جو برائی کرے برا انجام، जिन्होंने बुरा काम किया बहुत ही बुरा इस तरह कह देंगे सर कि نہیں नहीं نہیں، جو برائی کیے برا जो बुराई किए انجام बुरा सही जो बुराई किए کا बुरा انجام. برا کے بعد ان کی خبر آ رہی ہے عاقبت. आपके کرتا یہ بھی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو بھی شاید کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں نہیں معلوم، لیکن یہ پورے کا پورا اس کے اسم کی جگہ ہے. الذین اصل میں اس کا اسم ہے، لیکن یہ جو ہے پورے معنی نہیں دیتا، اس میں موصول ہے برائی सही کا برا، برائی کا برا. یہ جو सही ہے اسم ہے، عاقبت انجام ہوا. सही सर اور دوسرے لوگ بھی اس سے مطمئن ہو رہے ہیں یا کوئی سوئی اٹکی بھی ہے؟ ساجدہ جی سر یہاں پہ جو عاقبت الذین ہے یہ پورا ایک اسم نہیں بنے گا، مضاف مضاف الیہ ہے یہ. نہیں نہیں، عاقبت الذین عاقبت ان لوگوں کی اس جنہوں کا نے برا نہیں کیا، ملے ہوا سر اس کی سے خبر نہیں، اس سے نہیں ملے گا. کانا عاقبت کیسا انجام ہوا، یہ عاقبت الذین اس سے نہیں ملے گا. اب اس کے بعد الذین اس میں موصول ہے، اب وہ کیا ہے، آساء السوء، جنہوں نے सिलाओ کیا تو اس کا برا عاقبت انجام ہوا. کیسا برا انجام، یا کیسا نہیں بلکہ کانا عاقبت، ان کا انجام ہوا. کس کا، الذین. یہ عاقبت کو الذین سے کبھی بھی نہیں ملا سکتے آپ، یہ سر خبر. سر ایسا نہیں ہے یہ عاقبت الذین اساءوا عاقبت ان لوگوں کی جنہوں نے برا کیا، السوا جو ہے وہ خبر ہے کانا کے اسم کی، ان کا جو عاقبت ہے ان لوگوں نہیں وہ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو ذرا ذرا ان کو بول لینے دو، ایک دم بیچ میں ٹانگ سوری اڑا دیے تو گر جائیں گے بیچارے. ان کو پہلے بول لینا دو، سنو، میں صبر سے سن رہا ہوں، تو تم کو کیا نہیں ہوا سوری جو سوری ایک دم ان کو بولو سر یہ سارے مجھے بولو. لگا تھا کہ یہ پورے کا پورا جو ہے عاقبت الذین اساءوا السوا، یہ پورے کا پورا اس کی جو ہے کانا کا اسم ہے. ان کذبوا بیااتی کہ انہوں نے کیا برا کیا کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری مطلب بیایات اللہ، اللہ کی آیتوں کو. کانا کی خبر کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ سر وہ اس میں اس کے مطابق تو یہ کوئی بھی اس پہ پورا نہیں آ رہا. کیا اعراب ہوتے ہیں خبر کے؟ کانا کے خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتا منسوخ ہوتی ہوتی ہے، ہے منصوب اب ہوتی ہے. تم سے صبر ہی نہیں ہو رہا ہے راشدہ، صبر کرنا سیکھو نا. کوئی بات نہیں، سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے. ساجدہ اس میں ایئر کی ہیں کہ ان کو وہ مرفوع منصوب کا فرق نہیں معلوم، ایسا نہیں ہے، بلکہ کانا کی کا اسم جو ہوتا ہے وہ. وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. چلیے تو اب یہ عاقبتہ جو ہے وہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا. الذین اساءوا السوء، ان لوگوں کا جنہوں نے برا، جو برائی کیے یعنی برے اعمال کیے، فریزر لیول پہ ہے، ان کا انجام کیسے ہوا اور پھر کیوں ہوا، وہ پھر آپ اس کو نہیں ملائیں گے یہاں تک ایک جملہ مکمل ہو گیا، کانا کا جملہ کہ کیسے انجام ہوا. اب وہ انجام کیا ہوا وہ دوسری صورتوں میں آپ پڑھ کے آئے، ان پہ عذاب آیا.
اور اس کی وجہ کیا تھی. اب یہ ان سے آپ اس کی الگ انالیسس کریں گے. راشد اب یہ ان سے کرو. سر ان کذبوا بآیات اللہ تک لیں گے، ان تفسیریہ ہے، پھر یہ باوجہ کذبوا سے یہ تفسیریہ ہے کہ انہوں نے جی ہے نا، یہ ان کے برائی کا برا انجام ریزن آ رہا ہے کیوں مطلب ہوا. ریزن کہ انہوں نے یہ کام کیے تھے اس لیے ان پہ عذاب آیا. یہ تفسیریہ ہے یا کہ ہے مصدریہ ہے کہ جی انہوں نے کیا کیا. کذبوا بآیات اللہ کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیات کو. ترجمہ پہلے کرو بلا میں یا پہلے اس کے انالیسس کرو بلا. کذبوا میں فعل اور فاعل ہے، واو الف جو اس کے فاعل ہیں وہ جا رہے ہیں الذین اساؤ پر، اور بی آیاتی ہی زے جار مجرور، آیات اللہ مضاف مضاف الیہ مل کے یہ کذبوا کے متعلق ہو رہا ہے. تو یہ صحیح کس چیز کی وجہ ہے. یہ سر انہوں نے جو مطلب برائی کی کا برا انجام جو ان کا عاقبت تھا تھا. تو کیوں ہوا یہ تفسیریہ ہے کہ جی انہوں نے جھٹلایا کس چیز کو. بے آیات اللہ. بے آیات کیا ہے. جار مجرور متعلق ہے آیات کذبوا، اللہ کی پھر آیات اللہ سے مضاف مضاف الیہ سب مل متعلق کے ہے کذبوا. ایک ہی ساتھ. جی بس انہوں نے چونکہ اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا، نہیں مانے، ایمان نہیں لایا، تو اس کا ان کا انجام کیسے ہوا. یہاں انجام کیا ہوا کوئی ذکر نہیں ہے. عذاب آیا ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن ہم دیگر جگہوں پہ پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا سے مٹا دیا. اور سب کے سب جتنے ایمان نہیں لائے تھے صرف ہود علیہ السلام اسی آندھی میں ان کو ہجرت کا بھی حکم نہیں ہوا تھا، جبکہ بڑے بڑے 80 فٹ کے کھجور کے سوکھے ہوئے تنوں کی طرح ادھر ادھر لڑک رہے تھے. وہ وہیں بیٹھے رہے تھے، وہ پورے ایمان والے، لیکن عذاب کو دیکھ بھی رہے تھے. میرا کیا بولنا ہے. سر میں نے مس کر دیا کہ انہوں نے سوا کو کیا کہا. الذین اساؤ سوا کی کیا انہوں نے انالیسس کی. الذین اس میں موصول اور صلہ، اور سوا جو ہے وہ اس مطلب کہ یہ سارا مل کے جو ہے اس میں کانا بن رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کا انالیسس کریں گے تو اس میں موصول اور صلہ ملا اساؤ، جو کہ ایک فعل ہے، فعل اور فاعل ہے، اور اس کے فاعل جو ہیں الذین ہیں، اور سوا جو ہے مطلب وہ مفعول بھی بن سکتا ہے، اور ان کا نہیں مفعول بھی ہی کیوں اس بن کی رہا ہے. وہ بن رہا ہے مطلق. مطلق بنے گا، مفعول مطلق بنے گا. بس ساؤ یہ وہ ڈبل ہوا ہے، اس کا مفعول مطلق بن رہا برے ہے. کام کیے برائی کے ساتھ تو اس کا انجام کیسا ہوا وہ یہاں پر نہیں بتایا گیا، بلکہ دیگر صورتوں میں قصص میں اس کا ذکر آ چکا ہے. اب صرف جی وجہ بتا رہے ہیں یہ تفسیریہ کے ساتھ یا مصدریہ کے ساتھ کہ وہ جو بھی برا حال ہوا ان پہ عذاب آیا تھا. وہ کیوں آیا تھا یہ کہ وجہ وہ تھی کہ انہوں نے آیات کو جھٹلایا تھا. نمبر نمبر 1 1 ہے. دوسرا وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، تو واو جو ہے عطف ہے، اور کانو بیہا یستہزئون یہ پورا جو ہے عطف بیان کہیں گے سر اس کو، مطلب نا معطوف ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل معطوف ہو رہا بالکل صحیح. تو پھر کذب یہ کانا کا جملہ ہے، واو الف اس کا اسم ہے جو کہ پھر جا رہا ہے مطلب کہ الذین اساؤ کی طرف، اور بی ہا از جار مجرور، اور ہاں کی ضمیر جاریہ بی آیات اللہ کی طرف. ویری گڈ ویری گڈ. یستہزئون جو ہے ایک جو یستہزئون اس کی خبر جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے. اس میں ہزا روٹ ورڈ ہے، اور یا وہ یا کی جو ضمیر پھر انہی الذین اساؤ کی طرف جا رہی ہے، اور یا اور اونا جو ہے اس کے فاعل ہیں. یہ حضا کا معنی کیا ہے؟
मजाक उड़ाना सर, ये ठट्टा उड़ाना, मजाक। ठट्टा मारना, और मजाक यही उड़ाना। काम मुशरिकीन मक्का भी कर रहे थे। वो मुखय्यरा वगैरह सूरह यासीन में आखिरी आयत में जिसका जिक्र है कि उसने एक हड्डी कहीं से लाई और उसको अपनी अंगूठे और उंगली से मसल के हवा में उड़ाते हुए क्या इस हड्डी को कौन दोबारा जिंदा कर सकता है ना। फिर जी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उसको पैदा किया है वो उसी की दोबारा तख्लीक भी कर सकते हैं। सर। ठीक है, तो ये जो है इसकी वजह बता रहे हैं कि कैसा अंजाम हुआ। अंजाम का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, वो दूसरी जी किताबों में मिलेगा, लेकिन उसकी सिर्फ वजह बता रहे हैं कि वो उनका जो अंजाम हुआ वो उनके दो वजह से हुआ। एक तो वो अल्लाह की आयत को, आखिरत को, तौहीद को और अंबिया को झुटलाया, और फिर न सिर्फ झुटलाया बल्कि उनका मजाक उड़ाते थे। और यही मुशरिकीन मक्का भी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ाते थे, आखिरत पे, आपकी नबूवत पे, और फिर आपके तौहीद पे सबका मजाक उड़ाते थे। एक अल्लाह कैसे हो सकता है। जी सर। नजीबा को क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम सर। ये असाउस्वा, ये दो जो इसम जो है उसमें असाउ नकेरा है, असुआ मारिफा है, तो इसको मुजाफ मुजाफला कह सकते हैं। बिल्कुल है, वो मजाक मजाक, बुराई का बुरा, बस इतना ही मान है, उस पर एयर लेवल है। सर बुराई वो का तो फेल है सर, साउथ तो। नहीं, असाउ जो है ये बुराई के लिए आता है, सुआ उसका मुअन्नस है, बुरा है, तो ये दोनों मिलके इसमी है मुजाफ। असाउ ये नहीं है बल्कि बुराई का बुरा आखिबत अंजाम हुआ। सर अभी हमने सुआ को उसका मजाक तो मफहूम किया है सर एक तरीके से वैसा भी उसने उमरा ने लिया था, साउ सुआ को मफूल नहीं मुतलक। वैसे जो इसमें मौसूल होता है उसका सिला वैसे यूजुअली फेलिया जुमला होता है या फिर जार मजरूर होता है, लेकिन सर देख ले कि बुराई की उन्होंने बुरा बुरी, या बुरा किया उन्होंने बुरा। बुराई का बुरा, इसलिए बुराई का बुरा आखिबत अंजाम हो गया, खाना का मुकम्मिल जुमला। ओके अल्लाह ठीक। हुआ वो लोग जो बुराई का बुरा बुरा काम किए, बुराई का बुरा अंजाम कैसा हुआ। बहुत मुश्किल आया है सर, बहुत नहीं, बस मुश्किल। ये है कि यहाँ से मुश्किल थी। मुझे एक डाउट है, पुराना डाउट है ये, मगर मौका नहीं मिला आपसे पूछने का। पहला लफ्ज में जरा कंफ्यूजन मिला, गुलिबत रूम में। गुलिबा तो ये फेले मजहूल है, गुलिबत वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये गलाबा इसका रूट वर्ड है ना सर। गलाबा, गलाबा के माने गालिब होना के है क्या, मखलूब होने के है? गलाबा गुलिबत, जी, गुलिबत जब आ गया गुलिबत। मजहूल तो मगलूब हो गए। अच्छा गलबा के माने फिर गालिब हुए, और फिर आगे अच्छा भी उसका आ रहा है कि लेकिन वो चंद बरसों में गालिब भी हो जाएंगे। जी हाँ, उधर सा यगलिबून आखिरी है। यगलिबून है, वहाँ हाँ तो गुलिबत है। इसमें पहले समझ में आ जा रहा है। जो पहली बात हुई थी वो न्यूज आई थी कि मजूसियों ने रोमियों को शिकस्त दे दी और वो रोमी मगलूब हो गए, यानी जी उनके ऊपर मजूसी काबिज हो गए या फिर वो हार गए। लेकिन पेशिन गोई दूसरी में आ रही है कि जी हाँ बिज़ाती सिनीना, चंद बरसों के अंदर वो गालिब हो जाएंगे। उसका भी मजाक उड़ा रहे थे, इतनी बड़ी जी कौम और इतनी फतवाहत कर रही है, अब ये रूमी कैसे उनके ऊपर गालिब आएंगे।
اور اسی لیے وہ کون تھا عوف بن، اس نے حضرت ابوبکر سے شرط وغیرہ لگائی تھی، وہ ساری چیزیں سمجھا. جی جی وہ ٹھیک سمجھ میں. جی سر بس. چلیے اب یہاں سے تو السلام کوئی علیکم. بھی سب لوگ کر سکتے ہیں، بہت آسان آیتیں ہیں 18 تک. میں سمجھتا ہوں کہیں کنفیوژن نہیں ہے، صرف 2 ہی آیتیں تھی جس میں سوئی کا ایک ہے، اور یہ تھا اکثر ہمیں معمور کنفیوژن کے صرف 2 آیتیں تھیں. اب یہاں سے تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اب ممتاز تم کر سکتے اس کو، بالکل آسان ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں سر. سر یہ پوچھ رہی تھی میں کہ یہ مینس آف ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا نا سب اتنا زیادہ، تو پھر یہ لوگ نیوز کیسا اسپریڈ کرتے تھے؟ یہ سب اس قصے کی ابتدا سے شروع ہو رہا، تو ان لوگوں کو یہ خیالات، یہ واقعات پہ کیوں اتنا توجہ دیتے تھے اتنی؟ کیا نہیں، کچھ سمجھ نہیں ہے. ہر زمانے میں خبریں پہنچتی تھیں، لیکن اتنی سرعت یا جلدی میں نہیں پہنچتی تھی جیسے آج دنیا میں کہیں کچھ ہو تو سیکنڈوں کے اندر ہر ایک تک خبر پہنچ جاتی ہے. اسی لیے وہ رویت کا بھی تھا کہ اپنے شہر میں اگر چاند دکھے دوسری جگہ سے اطلاع اتنا آسانی سے نہیں آتی تھی، لیکن اطلاعیں آتی تھی. اور وہ سب سے جب وہ اطلاع آئی تو سب کے لیے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوا، مشرکین کو بھی معلوم ہوا، مومنین کو بھی معلوم ہوا. مومنین اس خبر سے رنجیدہ ہوئے، مجوسیوں کو فتح ہوئی. چونکہ مشرکین ان کے مذہب سے قریب تھے، بت پرستی میں اور دیگر چیزوں میں وہ خوشیاں منانے لگے. تو پھر پیشن گوئی آ گئی کہ چند برس کی بات ہے، اس کے بعد وہ غالب آ جائیں گے. نیوز تو ہر زمانے میں آگے تک پہنچتی رہتی تھی، ذرائع الگ الگ تھے. ٹائم سے پہنچتی تھی، فوری نہیں پہنچتی تھی. ٹھیک ہے. ایسے ہی سوال تھا آپ کا، میں جہاں تک سمجھا. ہاں وہی یہ لوگ اتنے تبصرے کر رہے تھے، تو اس کی وجوہات کیا تھے؟ یہ میرے کو یہ سورہ شروع ہوا جب سے یہ آ رہا تھا خیالات. کون کر رہے تھے تبصرہ؟ یہ آپ مکے والے آپس میں نیوز مشرکین. آئی تو ہی تبصرہ تو کچھ نہیں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے مجوسیوں کی فتح پہ. ٹھیک ہے. چلو اب یہ آیت کر سکتے ہیں تم. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یبدأ الخلق، یہ یہاں تک لیں گے ہم. یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. اللہ اس کا مبتدا ہے، یبدأ الخلق اس کی خبر ہے. اللہ پیدا کرتا ہے پہلی بار. بس اللہ یبدأ، اللہ پیدا کرتا خلق مخلوق کو پہلی بار. خلق ثم یعیدہ، پھر یہ ثم حرف عطف ہے. یعیدہ خالی مبتدا بولنے سے نہیں ہوا نا، پھر اس کے بعد بھی کچھ بولنا ہے. خبر یبدأ الخلق اس کی خبر ہے. خبر کون سا جملہ ہے وہ سب بولنا ہے. خبر خالی پھر ترجمہ فعل کرنا ہے تو پھر ہر قسم کے نہیں، ترجمے. خبر فعلیہ جملہ ہے. پھر ایک مبتدا یبدأ ہے، الخلق خبر ایک فعلیہ جملہ ہے. یبدو کا یا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، یہ ساری تفصیل بتائیں گے تو ہی معلوم ہوگا. کیا بدا اس کا فعل ہے یا اس کا فاعل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یا ریفر فاعل کر رہا ہے، جو اسم ہے، جو مبتدا ہے اسی کی تعریف. اپنی تخلیق کو بدا مانے اوریجنیٹ، کسی چیز کو دیکھ کے بنانا الگ چیز ہے، لیکن کسی چیز کو وجود میں لانا الگ چیز ہے. تو اب یہاں سے آخرت کے دلائل شروع ہوئے، اور یہ سارے دلائل ہیں. جب وہ قصہ کے روم مغلوب ہو گیا اور چند برسوں میں پھر وہ غالب آئے گا،
تو اس کی خبر دیتے ہوئے اب یہ آخرت کے دلائل یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. پیچھے کچھ قوموں کا ذکر آ گیا تھا اور اس کے بعد یہاں سے دلائل ہیں. یہ آخرت کی پہلی دلیل ہے. اب یہاں تک مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے، خبر فعل یا جملہ ہے. وہ میں فاعل ہے، اب خلقہ اس کا مفعول بھی ہے. بس ہم اپنی تخلیق. چلیے اس کے بعد سما یعیدہ لیں گے، پھر سما حرف عطف ہے، یعیدہ پھر یہ فعلیہ ہے. یعیدہ میں پھر دوبارہ پیدا کرنا، فعل فاعل ہے، ہو کی ضمیر ہے، پیدا کرتا ہے خلقہ تخلیق کو، پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے یعید میں لوٹانا، اصلی حالت میں لوٹانا، پھر دوبارہ لوٹاتا ہے یہی اس کو. آخرت کا تصور ہے. یہی آخرت کا تصور ہے کہ جو اوریجنیٹ ہے نا، جو کسی چیز کو تخلیق کر سکتا ہے، اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تخلیق کرتا ہے یا کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے تو اس کی طاقت یہ ہے کہ اس کو دوبارہ اعادہ کرے گا، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا یا دوبارہ اس کو وجود میں لائے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ سما الہی ترجعون، پھر یہ سما عطف ہے، الہی جار مجرور، اور ترجعون یہ اس مضارع کا ہے، یہ پھر دوبارہ پھر لوٹائے، اس میں فعل اور فاعل ہے یہ ترجعون میں. فعل کو دیکھو کیا ہے اس میں، رجع فعل ہے، رجع اس کا فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، ترجعون کبھی دوبارہ آیا تو ترجعون آئے گا، تر تو کبھی آتا نہیں. چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں ذہن میں رکھ کے ترجمہ کرو. یا ہے ترجعون تو کیا ہے، یہ فعل کس قسم کا ہے؟ مجھول ہے یہ. پھر وہ پہلے بولنا چاہیے نا، فعل فاعل بول رہے ہیں. پھر اب یہ تا اور وانون کیا ہے، یہ اس کا نائب فاعل ہے. پھر ایسا بولنا چاہیے نا، فعل فاعل کیسا ہوا ہے. یہ جو اعراب ہے وہ دیکھتے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ مضارع کا صیغہ نہیں ہے. مضارع میں اگر پیش پہلے مضارع کے پریفکس پہ آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ پھر مزید فی ہی کا مضارع ہے یا پھر جو ہے وہ فعل مجہول ہے. لیکن اس کی بھی پہچان ہے کہ عین کلمہ رجع اور اس کے اوپر زبر رہے گا اور وہ اسی کی طرح. اور کوئی بھی فوری فاطمہ ابھی ایک صورت ہم عنکبوت پڑھ کے آئے ہیں، اس کی 19ویں آیت جلدی نکال کے پڑھیے. عنکبوت سورہ نمبر 20. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ. یہ سیم بات ہے. اس جی میں سر، آپ پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پہ بھی آخرت کا ذکر تھا. چلیے اس کا ترجمہ بھی کریے. تو کیا نہیں وہ دیکھتے کیسا وہ یعنی کہ اوریجنیٹ کرتے ہیں اللہ، یا پہلی دفعہ پیدا کرتے ہیں اللہ تخلیق کو یا خلقہ، اور پھر وہ دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ لوٹائیں گے ان کو. ان کی ضمیر پھر دوبارہ خلقہ کی طرف جا رہی ہے. بس اس کے بعد پھر نشانیاں ہیں نا. ان ذالک علی اللہ یسیر، پہ پوری آیت پوری جاتی ہے. یہ جی سر. چیز آسان ہے اللہ کے لیے، یعنی کسی چیز کو اوریجنیٹ کرنا، وجود میں لانا مشکل ہے، یا اس جیسی چیز دوبارہ بنانا مشکل ہے. پہلے اوریجنیٹ کرنا مشکل ہے، بس دوبارہ وہ تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل صحیح ہو گیا، اور یہاں تک بھی آپ نے کر لیا، مجھے پوری امید بھی تھی. اس کے بعد کون تھا بھی، کون ہے جلدی سے؟ راشد. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ وہ تَقُومُ. کرنا ہے آپ کو، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. جی سر انشاءاللہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
یبلس المجرمون. سر پوری ہی لے لیں گے ہم آیت کو, اور واو جو ہے یہ حرف عطف ہے یہاں پر, اور یوما جو ہے یہاں پر ہم اس کو یہ ایک شرطی حرف شرط کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ جس دن. پر لے سکتے ہیں نہیں, آپ پہلے کیا بولنا ہے بول لیجیے, میں جی تو سر. بھر سے آپ کی بات سن رہا ہوں. جی سر. ہم، تو یوم, تو اس کو ہم یا تو حرف شرط بھی لے سکتے ہیں, تقوم الساعۃ. اب یہاں سے جو ہے ایک اس کا تقوم جو ہے یہ فعل شرط ہے, تو ہم کاما اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے, اس کا فعل ہے, اور الساعۃ جو ہے یہ ایمپٹی ہو رہا ہے تا کے ساتھ, اور یہ اس کا فائل بن رہا ہے کاما کا. اور یبلس المجرمون, نہیں وہ بہت دور ہے ابھی. پہلے اتنے کو آپ نے جو کیا, کسی سے اور کنفرم کریں گے کتنے لوگ سجدہ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ شرط ہے یوم تقوم الساعۃ. Is there anyone who agree with her or disagree? میں نے بھی یہی سمجھا تھا. سر ڈس ایگری. کون ہے؟ ڈس ایگری اس کا سر میں ظرف زمان نہیں بول سکتے یوما کو. نہیں ہے. جی سر. بالکل ظرف زماں ہے, مفعول فی ہی ہے. ایک وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن جس دن قیامت قائم ہوگی. یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے بلکہ یہ مفعول فی ہی ہے. اس دن کیا ہوگا وہ آگے آ رہا ہے, وہ اس کو ہم کریں گے. تو یہاں پر کوئی شرط نہیں ہو رہی ہے, کیسے سمجھا آپ نے نہیں معلوم, بلکہ سیدھا سیدھا ظرف ہے زماں ہے. اس دن کا ذکر ہو رہا ہے, یوم کی تعریف ہو رہی ہے. وہ کون سا دن ہے؟ تقوم الساعۃ, یہ فعل اور فاعل ہے. اس کا فاعل کیا ہے سجدہ؟ اتو بنے گا تا کی وجہ سے. بالکل تاکید, چونکہ یہ مؤنث ہے ساتھ, تو یہ تا مؤنث کا ہے. جب قیامت قائم ہوگی, حشر کا دن ہوگا. اب اس دن جب سب زندہ اٹھیں گے تو زندگی میں تو نہیں بانے تھے, قیامت آنے والی ہے, تو اس وقت سب کس حالت میں ہوں گے؟ یا کوئی شرط تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. سر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کو کہ جس دن ایسا ہوگا تو اس دن کے حساب سے مجھے تھوڑا یاد پڑ رہا تھا, اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ شاید ہم اس کو بھی شرط کے اس طور سینس پہ میں. بھی کبھی یوز ہوا ہوگا, مجھے یاد نہیں ہے, حوالہ دیتا ہوں. اس میں بالکل فرق ہوگا. ایک دن کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ دن ہے قیامت کا. اس دن کیا حال ہوگا, کس کا کیا حال ہوگا, یہ آگے تک یہ مضمون چلے گا. صحیح. سر ہم اس کو لیں گے سمپلی مفعول فیہ کی فارم میں, تو کہ یہ اس دن جس دن تقوم الساعۃ قائم ہوگی ساعہ یعنی کہ قیامت, یبلس المجرمون, اور یہ جو ہے ایک المجرمون جس دن قائم ہوگی. سر اس حساب سے مجھے لگ رہا تھا, کیونکہ چلیے اسے سب سے لگ رہا تھا, بولتے جائیے. یبلس المجرمون, تو یہاں پر بھی ایک یہ فعلیہ جملہ ہی ہے میں کہ یا جو ہے وہ اس کے فائل ہیں, اور بلاسا جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ بن رہا ہے, فائل بن رہا ہے, فعل بن رہا ہے. تو یبلس المجرمون جو ہے یہ بنے گا فائل, بلاسا کا یا کو ریپلیس کرے گا. تو وہ مجرمون جو ہوں گے بلاسا یعنی وہ نا امید ہو جائیں گے. یہ بلاسا کے کوئی ایک معنی نا امید ہونے کے بھی نہیں, بلکہ اور حیران ہونے کے بھی ہیں, کئی معنی ہیں. حیران ہونے کے بھی تھے کہ وہ حیران ہونا, چمبے میں پڑ جانا. ہم تو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ پھر ہم دوبارہ اٹھیں گے. ہکے بکے رہ جانا, یعنی کوئی بات سمجھ میں نہیں آنا. یہ سارے معنی اس کے وجہ سے صرف تصور کیا جا سکتا ہے. مایوس ہونے میں اتنے معنی نہیں ہے, بلکہ پریشانی کا عالم, یعنی اچمبا جیسے ہو گیا. جس کو یقین ہے, جو ایمان لایا, جب وہ اٹھے گا تو اس کو یقین ہوگا کہ ہم ایمان رکھتے تھے, ہم اٹھیں گے, اس لیے آج اٹھ گئے. لیکن جس کو یقین ہی نہیں تھا اور وہ مذاق اڑاتا تھا, اٹھیں گے کیسا, دوبارہ کیسے تخلیق ہوگی,
وہ یہ تو ہم کو یقینی نہیں تھا اس بات پہ، تو حیران ہو جانا، پریشان ہو جانا، چنبے میں پڑ جانا. اور جو ہے یہ مجرمون کون ہے؟ یہ وہ جو ایمان نہیں لائے، جس کو آخرت پہ ایمان نہیں تھا، رسالت پہ ایمان نہیں تھا، اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں تھا، وہ سارے. تو اب پورے جملے کی انالیسس، اب پوری آیت کی انالیسس کیسے کریں گے؟ جی سر یہاں پر پھر آ جائے گا مفعول فیہی جو ہے وہ شروع میں آ گیا. یہ ہے، یہ مفعول فیہ دکھ رہا ہے، ایمانداری سے بتاؤ. سر مجھے ابھی بھی شرط اس وجہ سے لگ رہی ہے کیونکہ یبلس المجرمون جو ہے اس کو پھر ہم کیسے اس کو سر گرامیٹیکل اس کا پوزیشن کیا کریں گے؟ ہم دو جملہ فعلیہ ساتھ ساتھ کیسے بغیر کسی اس کے آ سکتے ہیں، کسی مفعول کے بغیر، یا کسی اس میں کوئی لنک سر مجھے نظر نہیں آتا ابھی بھی، اگر مجھے سمجھ میری ناقص عقل میں نہیں آ میں رہا. مدد فرماؤں؟ جی میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، فرمائیے. سر اس کو حال کہیں گے، اس دن کیا حال ہوگا ان کا، حال. تو یہ کون سا کہاں ہے حال؟ یبلس المجرمون، لیکن پھر حال کیسا نہیں مل ہوگا؟ رہے. اس دن ان کا کیا حال ہوگا، کس حال میں ہوں گے؟ پریشان، حیران ہوں گے، نہیں ورنہ ہوگا. کیسے اس حال کا کیسے؟ سر جس حال کیا ہوگا ان کا اس دن؟ حال کچھ نہیں بتا رہا ہے، یہ حال کے الگ اعراب ہوتے ہیں. یبلسو سیدھا سیدھا فعل فاعل ہے، یا اس کا فاعل ہے وہ تو المجرم. بچپنوں کی بات ہے، وہ تو فیل فائل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر میں بھی ساجدہ کے ساتھ تھی کہ یہ ایک پارٹ جو ہے شرط کا ہے اور یہ جواب شرط ہے، ورنہ پھر اس کا کنیکشن کیا بن رہا ہے سر؟ ہے تو فیل فائل، اس میں تو کوئی وہ دو رائے ہے ہی نہیں، لیکن اس کا کنیکشن کیا بن رہا ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ حیران رہ جائیں گے مجرمین، کب حیران رہ جائیں گے، کہاں حیران رہ جائیں گے؟ ظرف مکان نہیں ہے، کب حیران ہو جائیں گے؟ جس دن قیامت قائم ہوگی. بس یہ ظرف زماں ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی، وہ جب اٹھیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ یبلس المجرمین، فعل فاعل مفعول فیہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شرط نہیں ہو رہی ہے کہ اگر قیامت قائم ہوگی تو ساری قرآن کے اوپر اپنے ایک وہ یعنی اس کے اندر جو ہے جب سر اگر کی سینس میں نہیں، یہ جب کی سینس میں آ رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی. یہ جب ہوگی تو ظرف زماں ہے، اس دن کیا ہوگا؟ یبلس المجرمون. ہاں سر پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یبلس المجرمون جو ہے یہ فعل اور فاعل ہیں، اور ہاں، یوم تقوم الساعہ جو ہے یہ مفعول فیہ کو یہ شو ہے. پورا سلاٹ جو ہے یہ مفعول فی ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک فعلیہ جملہ ہے کہ قیامت جس دن قائم ہوگی اس دن سور پھونکا جائے گا، تمام مردے زندہ ہوں گے. جو مومن ہوں گے ان کو یقین تھا کہ ہم اٹھائے جائیں گے، ان کو کوئی اچنبھا نہیں ہوگا، کوئی تشویش نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بلکہ وہ جو یقین نہیں رکھتے تھے، جو مجرم تھے، یا جو اللہ کی بات پہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ اس دن مایوس بھی ہو جائیں گے اور چونک بھی جائیں گے. اور پھر اب آپ کا کچھ ذہن اب بھی کام کر رہا ہے، یا ابھی بھی آپ اس طرح سے اس کو سر مجھے یہی بن رہا تھا کہ پھر یہ کنیکشن کیسے بنے گا دونوں پارٹس کا. اب کنیکشن بن رہا ہے یا نہیں بن سر رہا ابھی بن رہا ہے، ابھی بن رہا ہے سر، الحمدللہ. ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ میں عرض کروں. سر آ گئی سر، اب بن رہا ہے تھوڑا سا، پورا بن رہا ہے، اب بالکل بن رہا ہے سر. پھر تھوڑا سا نہیں 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 نہیں، مفعول فیہ مقدم پورا سلاٹ لے لیا، اب ٹھیک ہے، اب بن گیا. ختم ہو گیا. وہ دن کب وہ جب ہوگا، یا کہاں کا جو جواب ہوگا، وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف زمان یا مکان ہوتا ہے. اس کو ایڈورب آف ٹائم یا پلیس کہتے ہیں. یہ بلاسا کا حالت مجرمین کی ہوگی تو کب ہوگی؟
یہ تو ابھی دنیا میں تک تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، اس پہ یقین بھی نہیں آ رہا ہے۔ جب زندہ ہو کے اٹھیں گے قیامت کے دن تب سارے لوگ مومنین تو ان کو یقین ہوگا وہ ایمان لائے ہیں، تو پھر وہ مطمئن رہیں گے۔ اگر ان میں بھی بہرحال اعمال ہیں، وہ دن تو ایسا ہوگا نفسا نفسی کا دن ہوگا، کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی، نہ اولاد ماں باپ کی سوچے گی، نہ ماں باپ اولاد کے بارے میں سوچیں گے، وہ تو جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں پر خواہش کریں گے، اگر نچلے درجے میں ہیں تو ان کے درجے بڑھا دیے جائیں گے۔ وہ قیامت کے جو واقعات ہیں مختلف صورتوں میں وہ آئے ہیں، احادیث میں بھی آئے ہیں، لیکن یہاں پر شرط کہیں نظر آ رہی ہے، میرے کو تو نظر نہیں آ رہی۔ نہیں سر، اگر ہم اس کو پوری سلاٹ کا مفعول فیہی کی جگہ لیں گے پھر اس کی سینس بن رہی ہے کہ وہی آپ لے سکتے ہیں۔ مفعول فیہی مقدم ہے اس میں۔ جی سر اب ٹھیک۔ آپ پوچھیں گے کہ کب مجرمون مایوس ہو جائیں گے، ایک انبلیویبل بات ہو گئی نا جس پہ انہوں نے بلیو ہی نہیں کیا تھا، صحیح۔ اس کے اوپر اس دن جب زندہ ہو کے اٹھیں گے تو جو مومنین ہیں ان کو تو یقین تھا کہ ہم ایک دن زندہ ہوں گے، صحیح جی سر اور اس بالکل۔ کے بعد جو مجرم تھے جو یقین نہیں کرتے تھے، ہم تو کبھی مانے ہی نہیں تھے، لیکن آج ہم کو اس روح کے ساتھ خبروں سے اٹھا دیا گیا۔ بالکل ٹھیک سر، وہ حیرت زدہ ہو جائیں گے، بالکل حیرت زدہ ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے ہکے بکے رہ جائیں گے۔ ہکے بکے رہ جائیں گے۔ ابھی کلیئر ہوا وہ میرا؟ الحمدللہ اب ہو گیا۔ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ چلیے بعض چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہوتی ہے، لیکن آگے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا۔ اب ایک اور آ رہی ہے، یہ جی میں ہی پڑھتی ہوں سر۔ نئی کون ہے؟ آپ ہی ہیں؟ جی ہاں، سر ہاں۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، یہاں تک اگر ہم لیتے ہیں تو یہ ایک حرف واو جو ہے حرف عطف ہے، لم سے جو ہے یہ حرف نفی آیا، اور یکن سے کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں یا جو ہے وہ کانا کا اسم ہے جو کہ آگے ریپلیس ہو رہا ہے شفاء کے ساتھ۔ ویری گڈ، یہاں تک تو آپ نے یہی کام بالکل۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کرے کہ کانا کا جملہ ہے تو اس کا اسم پہلے آپ نکال لیں، پھر اس کے بعد اس کی کانا کی خبر نکال لیں۔ تو سر یہ کانا کا جو اسم ہے شفاء ہوا، اور وہ ریپلیس کر رہا ہے یا کو، اور لہم من شرکائہم جو ہے وہ کانا کے اسم کی خبر ہے۔ اور اگر ہم اس کو بس خبر ابھی ٹھہریے ایک سیکنڈ، جس خمیرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 167 نکالو، جلدی نکال، ہے قرآن، ٹائم ہے، نکال سکتے؟ سر یس سر، نکل گئی، بس ایک ہاں، سیکنڈ اور۔ چلیے 166 پڑھی، آ، 166 167۔ یہ کہیں میں اس کو 2 تو نہیں سمجھ رہی ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں تو پتا۔ نہیں، ہاں تو سر، نہیں، تو 66 ہے، اس تبرا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراء العذاب ہاں ہاں، ہاں وتقطعت بہم الاسباب، اور پتہ وہ جتنے لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے سب دیکھے کہ تعلق وہ ہو خود مجرم بنے ہوئے ہیں تو ان کے تبرہ شروع کر دیے اس کے اوپر۔ آج خاموش ہیں، ہم زندگی بھر تمہاری پوجا کرتے رہے، نذرانے چڑھاتے رہے، ہے ہم نا؟ بری ہیں تم سے بالکل، اور وہ تمام اسباب ان سے توڑ لیں گے۔ 67۔ وقال وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اس ہاں، ہاں، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تھی کہ اگر ہمارے لیے ہوتا دوبارہ سے لوٹنا ویری گڈ، زمین پہ ہاں، دوبارہ لوٹنا، تو اگر ہم دنیا ہم میں پھر تمہیں گئے تو اب ہم تم کو بری کر دیتے، ہم تم سے بری ہو جاتے، بس تمہارے بس پہ بھی ویسے ہی
ہم ہم سے لوگ معاف کرتے ہو کہ تمہاری جو ہے کوئی عبادت نہیں کرتے اور اب کریں گے بھی نہیں اگر لوٹیں گے تو، لیکن لوٹنا نہیں ہے۔ اور وہی مضمون یہاں پر ایک دوسرے طریقے سے بیان ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ان کے شفاعت تھے، جن پہ ان کی بھروسہ تھا کہ یہ سفارش کریں گے، وہ کیا ہے؟ یہ لم یکن لہم من شرکائی، وہ جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیے تھے، ہے نا، ان کے جو شریک تھے بات کرنے والے ان کی ہاں، شرکاء میں سے۔ ان سے۔ اب یہ جو شرکاء ہے اس کو مفسرین میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو تین انشاءاللہ طرح ہاں 3 طرح کی 3 طرح کے تین ہوتے طرح۔ ہیں۔ ویری گڈ، 3 طرح کے کون سے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں؟ سر ایک میں تو جو بے جان چیزیں جیسے بت ہے، سورج چاند کی جن کی پوجا، جن کو مانا جاتا ہے، وہ ہو گئے۔ سیمیٹک ہے، ایک وہ ہے جیسے جو اولیاء کو مانتے ہیں یا نبیوں اولیاء کو یا ملائکہ کو بنا لیا تھا۔ صالحین، جی کوئی نیک لوگ ہیں تو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ شفاعت کریں گے، ہے نا، انبیاء جب وہ ایک ہیں، لیکن اللہ جسے حکم دیتا ہے وہی شفاعت۔ خیر، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بہت سی باتیں کرنی ہیں، اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ 2 آیتیں مشکل آئی تھیں، اب یہاں سے اکثر آیتیں بہت ایزی ہیں اور انشاءاللہ اس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ 18 تک کا مضمون پورا ان مضامن کو ذہن میں رکھیے۔ پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی، پھر اس کے بعد آرگومنٹ تھے آخرت کے بارے میں، پھر اس کی مثالیں ہیں، پھر اب جو ہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر آئے گا، روز مرہ جو ہم دیکھتے ہیں، وہ خود پورے سورہ کی بیوٹی ہے۔ چلو ہمارا جلدی سے دعا کرو اور ختم کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھنے کی کوشش کی، اس میں ہمارے فہم کو اللہ بڑھا دے، ہماری دلچسپی کو بڑھا دے، ہمارے لیے آسانی کر دے کہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آئے، اسے یاد رکھنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی اس سے جوڑ دے قرآن سے، اور جو کوئی غلطی ہو گئی ہو پڑھنے میں سمجھنے میں اسے معاف فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔